बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों के शोर से कान पड़ी आवाज नहीं सुनाई देती थी। महल का एक हिस्सा तबाह हो गया था। चंगेजी और इसके साथी तितर बितर हो गए थे। फरीदी और हमीद तन्हा रह गए। आग महल के दूसरे हिस्सों की तरफ बढ़ रही थी। ये वही हिस्सा है जहां एक कमरे में जेली का ढेर देखा था। फरीदी हमीद का बाजू दबाता हुआ बोला, सवाल तो ये है कि वो ढेर हमारे पहुंचने से पहले क्यों नहीं जाया कर दिया गया था। हमीद ने कहा, 1.25 लाख रुपए का सवाल है। हमीद कुछ और कहने वाला था कि खानदारा दिखाई दिया। बदहवासी में इधर उधर दौड़ता फिर रहा था। फरीदी ने आगे बढ़कर इसे रोका। कोई था तो नहीं इधर? खुदा जाने मैं कुछ नहीं जानता। पहले आप पर फायर हुआ, फिर ये, पता नहीं कौन क्या चाहता है। खानदारा मुस्तबाराना अंदाज में बोला। फिर फरीदी इस हिस्से की तरफ बढ़ गया था जहां से शोले उठ रहे थे। हमीद को वहीं रुकने का इशारा करता गया था। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं, खान हाथ मलता हुआ बोला। हमीद ने कुछ अजीब सी बात महसूस की थी इसके रवैये में। खानदारा जैसे लोग इस हाल में खुदसरी का मुजाहरा करते हैं, लेकिन ये तो इस वक्त बिल्कुल केचवा लग रहा था। इसे वो मौका भी याद आया जब इसका टकराव फरीदी से हुआ था। रंगे हाथों पकड़ा गया था, लेकिन इसकी अकड़ में कोई फर्क नहीं आया था। आप फिक्र ना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, हमीद बिल आखिर बोला। क्या ठीक हो जाएगा? अभी तो यही नहीं मालूम कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। हम यही तो देखेंगे। ओ खुदाया, मैं यहाँ खड़ा क्या कर रहा हूँ? खानदारा ने कहा और दौड़ता हुआ इमारत की तरफ चला गया। हमीद जहाँ था वहीं खड़ा रहा। वैसे इसने खानदारा को कीनतोज नजरों से देखा था। मैं अच्छी तरह समझता हूँ बेटे, वो आहिस्ता से बोला। खुद तुम ही ने कोई चक्कर चलाया है। फिर इसकी मुट्ठियां सख्ती से भैंच गई थीं। इतने में फरीदी भी पलट आया। सब महफूज हैं, इसने कहा। जब धमाका हुआ था तो आसपास कोई मौजूद नहीं था। अब क्या ख्याल है आपका? यही कि जेली का ढेर इसीलिए जाया कर दिया गया कि कहीं मैं तज्जिया ना कर बैठूं। सामने की बात है, हमीद ने लापरवाही से कहा और फरीदी इसे हैरत से देखने लगा। क्या कहना चाहते हो? आपके पहुंचने से कबल वो पत्थर की थी। आप पहुंचे तो जेली के ढेर में तब्दील हो चुकी थी और अब इसलिए बिल्कुल ही फना हो गई कि कहीं आप पसमानदा का तज्जिया ना कर बैठें। तो फिर खानदारा अपने किसी दुश्मन को गारत करना चाहता है। गालिबन तुम ये कहना चाहते हो कि खानदारा ने मुझे कुछ और बावर कराने के लिए ये खेल खुद खेला है। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। नताइज अखज़ करने में जल्दी ना करो। मुझे तो आपकी जिंदगी खतरे में मालूम होती है। जरा मोहतात रहिएगा। मैं नहीं समझा। इसने आपको चैलेंज किया था। कुछ लोग हकीकतन बेहद लूमड़ी होते हैं, जबकि शेरों की तरह धाड़ते भी रहते हैं। खैर देखेंगे। तुम यहीं ठहरो, मैं जरा इस कालीन बाफी के कारखाने तक हो आऊं। साथ ही मुझे मकामी हुकाम को इस सायरा वाले वाक़ये की इत्तला भी देनी है। फौरी तौर पर खानदारा की गर्दन फंस जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ना होने पाए। अगर ऐसा हुआ तो इस वाक़ये की पब्लिसिटी हो जाएगी, जो कम से कम मेरे मफाद में ना होगी। जाइए, खुदा को सौंपा, हमीद ठंडी सांस लेकर बोला। 1 घंटे के अंदर अंदर आग पर काबू पा लिया गया था। हमीद ने एक बार फिर चंगेजी और इसके साथियों को इकट्ठा किया और इन्हें ताकीद कर दी कि वो इस सिलसिले में अपनी जुबानें कतई तौर पर बंद रखें। पब्लिसिटी तफ्तीश के लिए मुज़िर साबित होगी। इन्होंने वादा किया कि वो इसे इन्हिराफ नहीं करेंगे। इनके चले जाने के बाद सिर्फ चंगेजी वहां रह गया। अब आप फरमाइए, हमीद इसे घूरता हुआ बोला। पूछिए, जो कुछ पूछना हो। आज तक किसी से मोहब्बत भी हुई या महज पिकनिक पर गुजारा है? माफ कीजिएगा, मैं नहीं समझा। इन लड़कियों में से किस पर नजर है? ओह, आप गलत समझे। हम सिर्फ दोस्त हैं। दुश्मन को कौन गले लगाता है साहिबजादे? आखिर आप मुझसे इस किस्म की गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि दुनिया में इससे ज्यादा दिलचस्प मौजू और कोई नहीं है। क्या आप मुझ पर किसी किस्म का शुबा कर रहे हैं? हरगिज नहीं।
ویسے اشکر دیوزاد حمزہ صاحب کراں کے گھوڑے کا نام تھا۔ مجھے علم ہے، لہذا اشکر جن بکواس ہے۔ سائرہ اسی دیو کی آواز میں گفتگو کرتی ہوئی بے ہوش ہوئی تھی۔ 9 افراد کے علاوہ اور کوئی اس کا گواہ نہیں تھا، جن میں سے 8 افراد اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ تمہاری مخالفت کر کے سکھ سے نہ رہ سکیں گے۔ تو گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کہانی میری گڑھی ہوئی ہے۔ جو چاہو سمجھو، میں نے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، چنگیزی نے اٹھتے ہوئے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ ضرور ضرور، وہ حمید کو گھورتا ہوا چلا گیا۔ حمید سوچ رہا تھا کہ آخر فریدی اسے یہاں کیوں چھوڑ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا مقصد یہی ہو کہ ان لوگوں پر پوری طرح نظر رکھی جائے۔ وہ پھر مہمان خانے سے محل کی طرف چل پڑا۔ آخر اس دھماکے سے متعلق بھی پوچھ گچھ کرنی تھی۔ خاندارہ کے توسط سے محل کے سارے ملازمین کو اکٹھا کرایا۔ کیا سب موجود ہیں؟ حمید نے بآواز بلند پوچھا۔ جی ہاں، بیک وقت کئی آوازیں آئیں۔ پھر کسی نے کہا، شکور کدھر ہے؟ شکور، خاندارہ نے اونچی آواز میں پکارا، لیکن جواب نہ ملا۔ وہ آخر کہاں گیا؟ خاندارہ مستبارانہ انداز میں بولا۔ اسی نے تو ہماری جانیں بچائی ہیں سرکار، ایک ملازم نے آگے بڑھ کر کہا۔ وہ کس طرح؟ کچھ دیر پہلے ادھر جراثیم کش دوا کا چھڑکاؤ کیا تھا اور سب کو مطلع کر دیا تھا، اس لیے کوئی ادھر گیا ہی نہیں۔ دوا بڑی بدبودار ہوتی ہے سرکار۔ خدا کی پناہ، حمید اپنی گدی سہلاتا ہوا بولا۔ اسے فوراً تلاش کرائیے خان۔ ہاں ضرور ضرور۔ اور پھر کچھ دیر بعد محل کے ایک دور افتادہ حصے میں شکور کی لاش ملی تھی۔ اس کی بائیں کن پٹی میں سوراخ تھا، جس سے خون بہہ کر فرش پر پھیل رہا تھا۔ جس نے اس کے ذریعے وہاں ٹائم بم رکھوایا تھا، اسی نے بالآخر اسے بھی ختم کر دیا۔ حمید بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ دوسرا قتل؟ میرا تو ذہن ہی معاف ہو رہا ہے۔ خاندارہ کی آواز حلق میں پھنسنے لگی۔ حمید نے دل میں کہا، واہ بے مکار، تو بھلا کب چاہتا ہے کہ تیرے خاندان کا کوئی فرد دھماکے کا شکار ہو جائے؟ اچھا بیٹے، اب ہم تمہیں دیکھ ہی لیں گے۔ مقامی حکام کو دھماکے کی اطلاع پہلے ہی دی جا چکی تھی۔ لاش ملتے ہی ایک بار پھر ان سے رابطہ قائم کیا گیا اور حمید نے ان کے بھی یہی ذہن نشین کرایا کہ کسی نے شکور ہی سے ٹائم بم رکھوایا تھا اور پھر اس کا خاتمہ بھی کر دیا۔ کسی نے اس کے بیان پر جرح نہیں کی۔ ممکن تھا کہ فریدی نے پہلے ہی انہیں خصوصی ہدایات دی ہوں، اس کے بعد ہی قالین بافی کے کارخانے کا رخ کیا ہو۔ ایس پی کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ خود کو بولنے سے روکے رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ فریدی کی واپسی شام سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ شکور کے بارے میں اس نے خاموشی سے سنا تھا اور اس پر کوئی تبصرہ کیے بغیر سائرہ کا ذکر چھیڑ دیا تھا۔ وہ تو عجیب صلاحیتوں کی مالک ثابت ہوئی ہے، البتہ اس نے اپنے گھر کا جو پتہ فیکٹری کے رجسٹر میں درج کرا رکھا تھا وہ قطعی غلط تھا، لہٰذا اس کی جائے رہائش کا علم نہ ہو سکا۔ اس کی عجیب صلاحیتوں کا بھی ذکر ہو جائے، حمید بولا۔ حیرت انگیز طور پر دوسروں کی آوازوں کی نقل اتار سکتی ہے۔ میں نے ریکارڈ کی ہوئی نقلیں سنی ہیں اور اصل سے ان کا موازنہ بھی کیا ہے۔ مشکل ہی سے دونوں میں امتیاز کیا جا سکے گا۔ فیکٹری میں پچھلے ماہ ایک ویرائٹی شو ہوا تھا جس میں اس نے اپنے اس کمال کا مظاہرہ کیا تھا۔ سیٹ، مینیجر اور اکاؤنٹنٹ کی آوازوں کی نقل اتاری تھی اور پورا پروگرام ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس میں یہ آئٹم بھی شامل تھا۔ خوب، حمید سر ہلا کر بولا۔ بس ثابت ہوا کہ وہ مرنے سے پہلے اس دیو کی آواز کی نقل اتارتی رہی تھی اور اس کے ساتھی سمجھے تھے کہ اس پر سچ مچ جن آ گیا ہے۔ یہاں اصل مجرم کا طریقہ کار واضح ہو جاتا ہے۔ شکور کا قتل بھی اسی پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اپنے لیے کام کرنے والوں کو بالآخر ختم کر دیتا ہے۔ سائرہ بھی اس کی اعلی کار تھی۔ اس کے ساتھیوں کو کسی طرح بے ہوش کیا گیا اور ان کے بے ہوشی کے دوران میں اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مقصد؟ حمید نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ چراغ کے جن سے پوچھ کر بتاؤں گا، فریدی نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ موڈ خراب معلوم ہوتا ہے۔ میں جادوگر تو نہیں ہوں کہ تفتیش کے اس مرحلے پر جرم کا مقصد بھی معلوم کر لوں گا۔ میں بتا سکتا ہوں۔ بکو، خاندارہ اپنی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹ کر کسی بڑے جرم کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بڑا جرم ہم دونوں کا قتل ہی ہو۔ ایسی صورت میں تمہارا جسم ٹماٹروں سے داغدار ہونے کی بجائے گولیوں سے چھلنی ہو جاتا۔ ایک ٹائم بم مہمان خانے میں بھی رکھوایا جا سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے اب ایسا ہو جائے۔
خود کو شبہ سے بالاتر رکھنے کے لیے محل میں پہلے دھماکہ ہونا ضروری تھا۔ مر جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ فریدی اکتا کر بولا۔ اتنی آسانی سے مر جائیں گے؟ میں آسانی ہی سے مر جانے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اگر ہم یہاں کی بجائے ہوٹل گلریز میں مقیم رہ کر تفتیش کریں تو کیا حرج ہے؟ سوچوں گا۔ خیر، دوسری خبر سنو۔ انور کی ٹیلی پرنٹر میسج آئی ہے کہ قاسم ڈاکٹر فوزیہ سمیت غائب ہو گیا ہے۔ عیش کر رہا ہوگا کہیں۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ حمید نے تھوڑی دیر بعد کہا، خاندارہ کے مرنے سے کسے فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ یا کوئی ایسا بھی ہے جس کی موت سے خاندارہ کو فائدہ پہنچ سکے؟ ایک پرانی وصیت کے مطابق اقتدار خاندارہ کے ہاتھ میں آیا ہے، جائیداد پر اسی کا کنٹرول ہے اور دوسروں کے حصے وہی ان تک پہنچاتا ہے۔ خاندارہ کے بعد یہ اقتدار چنگیزی کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اگر یہ دونوں نہ رہ جائیں تو پھر کیا صورت ہوگی؟ اس سوال کا جواب وصیت نامے کا مطالعہ کیے بغیر نہیں دے سکوں گا۔ اب اگلا قدم کیا ہوگا؟ اس پکنک اسپاٹ کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر دوسرے دن وہ خاندارہ کی شکارگاہ سے گھوڑوں پر سوار ہو کر اس اسپاٹ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ 3 بروبانی قبائلی بھی تھے۔ دراصل وہ علاقہ بروبانیوں ہی کا تھا۔ انہوں نے بھی کسی دیو کا ذکر کیا تھا جس کے جسم سے چنگاریاں نکلتی تھیں اور اندھیرے میں اس کے کہکہے دور دور تک گونجتے تھے۔ خود انہوں نے اس مخصوص حصے میں قدم رکھنا چھوڑ دیا تھا جہاں دیو دکھائی دیتا تھا۔ اس وقت بھی وہاں جانے کے لیے بدوقت تیار ہوئے تھے۔ فریدی اور حمید غیر ملکی شکاریوں کے میک اپ میں تھے۔ خاندارہ کے مشورے کے مطابق انہوں نے جو راستہ منتخب کیا تھا اس سے صرف گھوڑے ہی گزر سکتے تھے، لیکن اسپاٹ سے 2 میل کے فاصلے پر ایک ایسی جگہ بھی تھی جہاں تک گاڑیاں جا سکتی تھیں، لہٰذا ایک بڑی گاڑی وہاں کھڑی کر دی گئی تھی۔ یہ بھی خاندارہ ہی کے مشورے سے ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ آس پاس کسی گاڑی کی موجودگی ضروری ہے، پتہ نہیں انہیں کن حالات سے گزرنا پڑے۔ وہ خود بھی ساتھ چلنے پر مصر تھا، لیکن فریدی اس پر تیار نہیں ہوا تھا۔ بروبانیوں کو نہیں معلوم تھا کہ وہ دونوں کون ہیں اور وہاں جانے کا اصل مقصد کیا ہے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ سیاہ خرگوشوں کا شکار کھیلنا چاہتے ہیں جن کی ان اطراف میں بہتات تھی۔ 5 آدمیوں کا یہ قافلہ اس اسپاٹ کی طرف بڑھتا رہا جہاں ایک لڑکی حیرت انگیز طور پر مری تھی۔ بروبانی قبائلی بھی مسلح تھے اور شاید ان میں سے ایک آدمی ایسا ضرور تھا جسے جائے حادثہ کا صحیح علم تھا، وہی ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ واقعی بڑی خوبصورت جگہ ہے، حمید چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا۔ بروبانی خوفزدہ نظر آنے لگے تھے۔ اچانک ان کے گھوڑے بھڑکنے لگے۔ بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے انہوں نے کسی بڑے خطرے کی بو سونگھ لی ہو۔ پھر اگر وہ سبھی گھوڑوں سے کود نہ پڑے ہوتے تو انہیں پچھتانا پڑتا۔ گھوڑے لگامیں چھڑا کر بھاگ نکلنا چاہتے تھے اور وہ انہیں روکے رکھنے کے لیے زور لگا رہے تھے۔ ٹھیک اسی وقت ایک گھوڑے کے بائیں پہلو سے خون کا فوارہ چھوٹنے لگا اور فریدی نے سخت لہجے میں کہا، چھوڑ دو گھوڑوں کو اور ادھر پوزیشن لے لو، جلدی کرو۔ زخمی گھوڑا گر گیا تھا۔ لگامیں چھوٹتے ہی دوسرے گھوڑے ادھر ادھر دوڑنے لگے اور پھر ایک اور گرا۔ اس بار فریدی نے ایک سمت فائر کر دیا تھا۔ وہ ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں تھا۔ دوسرے بھی آس پاس بکھر کر پوزیشن لے چکے تھے۔ بقیہ 3 گھوڑے وحشیانہ انداز میں ایک جانب دوڑتے چلے گئے۔ حمید ایک بروبانی کے قریب تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، دیکھا صاحب، ہم بولا تھا ادھر نہیں آئے گا، ہمارا گھوڑا مر گیا۔ خان جانے، ہم خان سے لے گا اپنا جانور، ضرور ہم دلوائیں گے تمہیں۔ اب دیکھا ادھر بھوت رہتا۔ یہ بھوت نہیں بلکہ سائلنسر لگی ہوئی رائفل تھی۔ بروبانی نے برا سا منہ بنایا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ بھاگ نکلنے والے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز اب دور سے آ رہی تھی۔ آپ کہاں ہیں؟ دفتن حمید نے فریدی کو آواز دی۔ جہاں ہو وہیں اسی پوزیشن میں ٹھہرو، جواب ملا۔ آواز قریب ہی کی معلوم ہوتی تھی اور پھر انہوں نے الادین کے فلمی جن کا سا کہا سنا تھا۔ حمید کے قریب والا بروبانی اچھل کر بھاگا۔ ٹھہرو ٹھہرو، حمید کہتا ہی رہا لیکن وہ نشیب میں غائب ہو گیا۔ پھر حمید نے کئی دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی تھیں، شاید سارے ہی بروبانی بھاگ نکلے تھے۔ جانے دو، اس نے فریدی کی آواز سنی جو اس بار نسبتاً قریب سے آئی تھی اور پھر ذرا ہی سی دیر میں اس کے قریب تھا۔ غالباً اس کی آواز کے رخ کا اندازہ کر کے اس کے قریب پہنچا تھا۔ کہا پھر سنائی دیا،
ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پوری وادی کہکہے سے گونج رہی ہو۔ مائکروفون کہکہا ریکارڈڈ ہے، فریدی آہستہ سے بولا۔ سوال تو یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ بے آواز فائرنگ تو ہمیں آسانی سے چاٹ جائے گی، حمید بڑبڑایا۔ بروبانی بھی بھاگ نکلے، گھوڑے بھی گئے، دیکھا جائے گا۔ یہاں تو ہمیں ہیلی کاپٹر سے آنا چاہیے تھا، یہ مناظر دیکھنے میں نہ آتے۔ پتہ نہیں صرف دیو ہے یا پریاں بھی ہیں، کوئی مناسب جگہ تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ فریدی بائیں جانب کھسکتا ہوا بولا۔ شاید دونوں گھوڑے دم توڑ چکے تھے، کیونکہ اب ان کی کربناک آوازیں نہیں سنائی دے رہی تھیں۔ بالکل ایسا سناٹا طاری تھا جیسے ذرا دیر پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہی سرسراتی ہوئی خونخ ہوائیں تھیں اور وہی بنفشے کی پھولوں کی خوشبو۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ نشیب میں اترتے رہے۔ تینوں بروبانی نہ جانے کدھر نکل بھاگے تھے، پتہ نہیں زندہ بھی تھے یا بے آواز فائروں کی نظر ہو گئے تھے۔ وہ بڑی احتیاط سے اس راستے کی طرف بڑھ رہے تھے جس سے وہ گاڑی تک پہنچ سکتے۔ 2 گھنٹے میں 2 میل کی مسافت طے ہوئی تھی، لیکن گاڑی کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ دیکھا آپ نے؟ حمید بننا کر بولا۔ اب فرمائیے، میں نہیں سمجھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہماری واپسی سے قبل ہی گاڑی کہاں غائب ہو گئی؟ پتہ نہیں، فریدی نے لاپرواہی سے کہا اور سگار سلگانے لگا۔ پھر وہ وہیں بیٹھ کر ایک جگہ سستانے لگے۔ حمید نے پائپ میں تمباکو بھرا اور اسے سلگانے بھی نہ پایا تھا کہ کسی بھاری گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی۔ پائپ اس نے جیب میں ڈالا تھا اور بغلی ہوسل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ گاڑی کی آواز قریب ہوتی جا رہی تھی اور پھر بائیں جانب والے نشیب سے وہ بھاری ٹرک ان کی جانب بڑھتا نظر آیا، جس پر نصف درجن سے زائد مسلح لوگ موجود تھے۔ ڈرائیور کے قریب خاندارہ بیٹھا ہوا تھا۔ ٹرک قریب پہنچتے ہی وہ سیٹ سے کود کر ان دونوں کی طرف جھپٹا۔ آپ لوگ بعافیت ہے نا؟ وہ ہانپتا ہوا بولا۔ آپ کے 2 گھوڑے ضائع ہو گئے، فریدی نے کہا۔ اس کی فکر نہ کیجیے، وہ تینوں جیسے ہی شکارگاہ پہنچے ہم سب دوڑ پڑے۔ اوہ، تو شاید گاڑی وہی لے گئے تھے۔ جی ہاں، خاندارہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ گھوڑوں کے پہلو شک ہو گئے۔ جی نہیں، فریدی بولا، بے آواز فائروں نے انہیں موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ بروبانی تو کہہ رہے تھے۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ حمید خاندارہ کو بغور دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے کہا، آپ نے دیکھا اس دیو کو؟ نہیں، مجھے تو نہیں دکھائی دیا۔ بروبانیوں نے دیکھا تھا جب وہ بھاگ رہے تھے۔ کیا وہ ساتھ آئے ہیں؟ نہیں، شکارگاہ میں ہیں، حالت خراب تھی ان کی۔ پھر وہ اسی ٹرک کے ذریعے شکارگاہ تک آئے تھے۔ تینوں بروبانی بے حد خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کو بخار ہو گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں وہ دیو اس وقت دکھائی دیا جب وہ ان کا ساتھ چھوڑ کر اضطراری طور پر بھاگ رہے تھے۔ آخر چکر کیا ہے؟ حمید بڑبڑایا۔ جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو سکا، فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا۔ کس کا مقصد؟ انہی واقعات کا۔ پہلے بروبانی ڈرائے جاتے رہے تھے، پھر شہری ڈرائے گئے، لیکن معاملہ خاندارہ کا تھا، اس لیے واقعے کی پبلسٹی نہ ہو سکی۔ میں نہیں سمجھا۔ میری دانست میں کوئی اس علاقے کو آسیب زدہ مشہور کر کے اسے ممنوع علاقہ قرار دینا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم کئی بار ایسے حالات سے نپٹ چکے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ شخص اول درجے کا احمق ہے جس نے اس ایٹمی دور میں یہ طلسم و شربہ ترتیب دیا ہے تو؟ فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ میری دانست میں اتنا ہی کافی ہوتا کہ جیتے جاگتے لوگ پتھر کے مجسموں میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ جن، دیو اور کہکہے تو کھل کر اسے انسانی کارنامہ ثابت کر رہے ہیں۔ میں یہی کہنا چاہتا تھا، حمید سر ہلا کر بولا۔ لیکن ہم آخر پتھر کے مجسموں کا ذکر اتنے وثوق سے کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی ایسا مجسمہ دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے تو جیلی کا ڈھیر دیکھا تھا اور وہ بھی دھماکے سے اڑا دیا گیا، حمید پرتفکر لہجے میں بولا۔ گھوڑوں کے جسموں سے گولیاں برآمد کی جا سکیں گی؟ کون برآمد کرے گا؟ اس علاقے میں صرف 3 بے آواز رائفلیں پوری بٹالین کا صفایا کر سکتی ہیں۔ فائروں کی سمت تک معلوم نہ کی جا سکے گی۔ حیف ہے اس بے بسی پر، حمید ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ فریدی نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ شکارگاہ سے وہ محل میں واپس آئے، دونوں ہی فکر مند نظر آ رہے تھے۔ میں رام گڑھ جا رہا ہوں، فریدی نے حمید سے کہا۔ تم چنگیزی اور خانزادہ اشرف کی حرکات پر نظر رکھو گے،
शकूर के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश करना। अगर जेली का ढेर ना हो गया तो वैसे कब तक वापसी होगी आपकी? यकीन के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मेहमान खाने में घंटों हमीद के खराटे गूंजते रहे। पहाड़ी रास्तों की थकन से निढाल होकर सोया था। आंख खुली तो अंधेरा फैल चुका था और शाम की चाय भी नींद की नजर हो गई थी। लेकिन मेहमान खाने के मुलाजिमीन ने चाय और रात के खाने का वक्फा बरकरार रखने के सिलसिले में बड़ी फुर्ती दिखाई। चाय से फारिग भी नहीं हुआ था कि चंगेजी की आमद की इत्तला मिली। मुलाजिम ने आकर बताया कि वो फौरी तौर पर मिलना चाहता है। तो फिर यहीं ले आओ, हमीद ने मुलाजिम से कहा। चंगेजी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ और लोगों को भी इल्म है कि सायरा हमारे साथ गई थी। कौन लोग हैं? हमीद ने इसे गौर से देखते हुए पूछा। मुझे ये खत मौसूल हुआ है, इसने जेब से एक लिफाफा निकालकर हमीद की तरफ बढ़ाते हुए कहा। लिफाफा मामूली डाक से आया हुआ मालूम होता था। टिकट पर मोहर साफ नहीं थी, जिससे रवानगी के मकाम के बारे में मालूम हो सकता। खत में लिखा गया था, सायरा कहाँ गायब हो गई? वो तुम्हारे साथ कहीं गई थी। इसके बाद से सुराग नहीं मिल रहा। तुमने जिस तरह 8 गवाहों की जुबान बंद की है, इस तरह मेरी जुबान बंद नहीं की जा सकती। खूब, हमीद सर हिलाकर बोला। मैंने अंकल को मशवरा दिया था कि फौरन पुलिस को इत्तला दे दी जाए, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। आप लोग जाती ताल्लुकात की बिना पर बुलवाए गए हैं। अच्छा, तो फिर जाती ताल्लुकात की बिना पर आप मामले को दबा भी सकते हैं, ये तुम कह रहे हो? नहीं, जिसने ये खत लिखा है कह सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो? इस खत का अंदाज कह रहा है कि हमें ब्लैकमेल किया जाएगा। कुछ अंदाजा है कि कौन हो सकता है? पता नहीं। अगर कोई हो सकता है तो इन्हीं 8 में से जो तुम्हारे साथ गए थे। नहीं, ये नामुमकिन है। भला किस तरह? वो सब मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। अच्छे मौके कोई भी हाथ से नहीं जाने देता। इन्हीं में से कोई हो सकता है। तो फिर अब क्या किया जाए? फिक्र ना करो, तुमने अच्छा किया कि हमें मुतला कर दिया। क्या खान को भी खबर कर चुके हो? नहीं, वो मौजूद नहीं हैं। शायद शिकारगाह वापस गए हैं। ज्यादातर वहीं रहते हैं। हम देखेंगे। तुम ये खत मेरे ही पास रहने दो। चंगेजी कुछ देर खामोश रहकर बोला। आखिर आप लोग भी वहां ना टिक सके। हाँ, और हमने कहकहा भी सुना था। ब्रोबानियों ने तो इसे देखा भी था। हम अभी नहीं देख सके, लेकिन देखेंगे जरूर। कैप्टन, चंगेजी हमीद को गौर से देखता हुआ बोला। मुझे शुरू ही से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो। मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसकी रिहाइश से मैं वाकिफ ना हूँ। गालिबन आपका इशारा सायरा की तरफ है, लेकिन वो बराह रास्त फ्लोरा की दोस्त थी। इसी ने हल्के में इसका तारुफ कराया था। जब इसे इल्म नहीं तो दूसरों को कैसे हो सकता है? खैर छोड़ो, मिस अशरफ यही मुकीम है या वापस गईं? मुकीम है, चंगेजी ने नाखुशगवार लहजे में कहा। गालिबन तुम इन्हें पसंद नहीं करते। बाप ही की तरह क्रैक है। आपको इनकी वालदा यानी अपनी फूफी याद है? क्यों? चंगेजी चौंक कर हमीद को घूरने लगा। बात दरअसल ये है कि इन्हें मेरी मुस्कुराहट अपनी वालदा की मुस्कुराहट से मुशाहिबा नजर आती है। क्या इसे आपका दिमाग चाटने का मौका मिल गया था? बदकिस्मती से। लेकिन इसने एक बार भी आपका जिक्र नहीं किया। मियाँ अकल के नाखुन लो। मैंने ये मालूम करने के लिए ये सवाल नहीं किया था कि वो मेरा जिक्र करती है या नहीं, लेकिन आपने मेरे असल सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे फूफी का चेहरा याद नहीं, आप अंकल से पूछिएगा। मिस अशरफ इस वक्त कहाँ मिल सकेंगी? सैलानी है, हो सकता है अंकल के साथ शिकारगाह चली गई हो। मुझे तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दी। क्या डॉक्टर अशरफ यहाँ कभी नहीं आते? पिछले 3 साल से तो नहीं आए। गालिबन खान से ताल्लुकात बेहतर ना होंगे। जहाँ तक अंकल का सवाल है तो वो इन्हें हमेशा अच्छे ही लफ्जों में याद करते हैं। कभी कोई झगड़ा हुआ था इनके दरमियान? मुझे तो याद नहीं। ये मैं यूं ही पूछ रहा था। शायद तुम्हें इल्म नहीं कि इन दोनों के हाथों मुझ पर रामगढ़ में क्या गुजरी थी। और फिर हमीद ने इसे भी टमाटरों वाली कहानी सुना दी। चंगेजी बेहद संजीदा नजर आ रहा था। हमीद के खामोश होते ही बोला, अंकल से मालूम हुआ है कि कर्नल का बायां बाजू जख्मी है। इन पर यहाँ आते वक्त हमला हुआ था। ये दुरुस्त है। हमीद इसकी आंखों में देखता हुआ बोला।
तब फिर मैं आपसे इस छेड़छाड़ को महज इत्तेफाकिया नहीं समझता। क्या मतलब? अंकल अशरफ किसी का आलायकार भी बन सकते हैं। खानदारा के खिलाफ ऐसी सूरत में मुमकिन है, जबकि इनकी जहनी सेहत भी मशकूक है। इन्हें किसी भी राह पर लगाया जा सकता है, और नौशाबा इनकी लड़की है, वो इसे कम से कम आपकी राह पर जरूर लगा सकते हैं। मैं नहीं समझा कि वो आपकी ठोह में रहे, आप पर नजर रखे, वरना आपके पीछे ही पीछे यहाँ क्यों पहुंचती? हो सकता है टाइम बम भी इसी ने रखवाया हो और शकूर को कत्ल भी करा दिया हो। हमीद बोला, सब कुछ मुमकिन है, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि रामगढ़ में जहां मैं कयाम करता, इसके सामने ही अशरफ साहब का बंगला भी होता। इनके 22 बंगले हैं रामगढ़ में। मैं खानदारा से फौरन मिलना चाहता हूँ। हमीद उठता हुआ बोला, शिकारगाह तक चलना पड़ेगा। तुम चल रहे हो साथ? जरूर चलूंगा, वरना रात का वक्त है, आप दुश्वारियों में पड़ जाएंगे। जीप में इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। चंगेजी भी मुसल्ला था। हेडलाइट्स की शुआएं दूर तक सड़क पर फैल रही थीं। महल से शिकारगाह का फासला 15 मील से किसी तरह कम ना रहा होगा। फासले को तय करने में कम से कम 1 घंटा जरूर लगता था। पेचदार और दुश्वार गुजार रास्ते की बिना पर कभी कभी इससे भी ज्यादा वक्त सर्फ होता था। शिकारगाह के करीब पहुंचकर इन्होंने फायरों की आवाजें सुनी। मुसलसल गोलियां चल रही थीं। अगर कहानी अच्छी लगी हो और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले कहानी और नावलों से लुत्फ अंदोज होते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।